حامدا و مصلیٰ و مسلمہ۔ تبلیغی جماعت والے عام طور پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے بات آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی جانتے ہو۔ اس خطبے کو سن کر صحابہ کی سواریوں کا رخ جس سمت میں تھا اسی طرف صحابہ اپنی سواریوں کو لے کر نکل گئے تاکہ لوگوں کو دعوت دے، دین پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ تو تبلیغ والے جو یہ روایت بیان کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، اس طرح بالکل نہیں ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ عرفہ کا دن یہ 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کے وقوف کے بعد ابھی ارکان حج باقی ہے، ان کو کون ادا کرے گا؟ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے جو کہ واجب ہے، پھر صبح مزدلفہ سے نکل کر مینا پہنچ کر رمی کرنا ہے، رمی کرنا بھی واجب ہے، پھر رمی کرنے کے بعد حج کی قربانی کرنا ہے، یہ بھی واجب ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے، یہ بھی واجب ہے، پھر حلق کے بعد تو طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت تو حج کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، پھر طواف زیارت کی سعی کرنا واجب ہے اور اس کے بعد الوداعی طواف کرنا۔ تو کیا سارے صحابہ عرفہ کے دن حج کا خطبہ سن کر حج کے سارے فرائض اور واجبات چھوڑ کر جس کی سواری کا رخ جہاں پر تھا وہیں پر چلے گئے؟ یہ بہت بڑی نادانی ہے، اور تعجب اس پر نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے عوام اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، بلکہ تبلیغ میں لگے ہوئے کچھ علماء بھی اس طرح کی باتیں اپنے بیانات میں کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء مغلوب الحال ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر مروجہ تبلیغی جماعت کا حال غالب آ چکا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی بات بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی صحیح میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا نام لے کر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بھی حدیث جب آپ بیان کرے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ اب اسی سے متعلق ایک اور بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ حال ہی میں مولانا الیاس گھمن صاحب کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، نبیوں والا کام عالم کرتا ہے۔ اگر غیر عالم کہتا ہے میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں کرتا، نبیوں والا کام کرنے کا تعاون کرتا ہے۔ نبیوں والا کام کون کرتا ہے؟ بولو، عالم۔ اور غیر عالم وہ نبی والا کام نہیں کرتا، وہ تعاون کرتا ہے۔ معاون بننا ہوتا ہے تو آپ ہمارے معاون بنو، سر پہ نہ چڑھو۔ دین کا کام عالم کی ذمہ ہے، وارث عالم ہے، باقی معاون ہے۔ معاون بن کے جیو تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے سر پہ چڑھو۔ ہم سر پہ چڑھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، معاون رکھنے بہت آسان ہے۔ اس کلپ پر جاہل مرکب اور بدنام زمانہ یوسف واپی نے اعتراض کیا اور اکابرین پر لان تان کرنے کی اپنی عادت سے مجبور مولانا الیاس گھمن صاحب پر بھی الزامات لگائے اور اسی حدیث بلغوا عنی ولو آیہ کو پیش کیا۔ اور پھر اب حضرت ایسی دعوت و تبلیغ کی عداوت میں آئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام صرف وارث انبیاء کر سکتے ہیں۔ انبیاء کا مکمل وارث تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو جس کے پاس جتنا دین ہے اور حکم بھی یہ بلغوا عنی ولو آیہ، جو جتنا جانتا ہے اگلوں تک پہنچا ہے، یہ تو شیطانی فطرت ہے۔ حق والا آدمی کہتا ہے کہ ہماری خدمت تو کچھ نہیں، دوسروں کی خدمت اصل ہے۔ تو اللہ سمجھ دے ہوئے ان کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے، اب عداوت کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے، وجہ ذاتی ہے۔ اور اب جب کسی ذاتی وجہ سے، یقیناً ذاتی وجہ سے تبلیغ سے عداوت کر رہے ہیں تو اب بھی غلو کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس طرح یہ بہت بڑی گھٹیائی آ گئی ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو بات کہی کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، یہ بالکل درست فرمایا، اور واقعی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب یہ علماء ہی کا منصب ہے۔ عوام اگر یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو علماء کی ماتحتی میں رہ کر، علماء کی نگرانی میں رہ کر اس کام کو کریں، اور جو علم اور علماء سے بے نیاز ہو کر اس کام کو کرنے لگے گا وہ گمراہی ہی پھیلائے گا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھو۔ مثلا ایک شخص ایک بہت بڑا اسپتال چلاتا تھا اور اس اسپتال میں کام کرنے کے لیے اس نے بہت سارے لوگوں کو رکھا، جن میں بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی تھے، سرجن بھی تھے، فرنٹ ڈیسک اور ریسیپشن پر کام کرنے والے لوگ بھی تھے، اور اسی طرح اسپتال کی صفائی کرنے کے لیے جھاڑو پوچھا لگانے والے لوگ بھی تھے اور واچ مین بھی تھے۔ اب اس اسپتال کے مالک کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے سٹاف کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کہ میں اب جا رہا ہوں اور میرے بعد اس اسپتال کو تم سب لوگوں کو مل کر سنبھالنا ہے اور تمہیں اس اسپتال کو چلانا ہے۔
پھر اس مالک کا انتقال ہو گیا۔ مالک کے انتقال کے دوسرے ہی دن جو آدمی جھاڑو پوچا مارتا تھا وہ اوزار لے کر آپریشن تھیٹر میں گھس گیا اور واچ مین جا کر کارڈیولوجسٹ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو تو یہ لوگ آگے سے جواب دینے لگے کہ ہم تو مالک ہی کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ تم نے نہیں سنا مالک نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ اسپتال تم سب کو چلانا ہے اور تم سب کو اسپتال سنبھالنا ہے؟ اسی لیے میں جھاڑو پوچا مارنے والا ہوا تو کیا ہوا، مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں آپریشن تھیٹر میں آیا ہوں اوزار لے کر۔ اب ان بیوقوفوں کو یہی سمجھایا جائے گا کہ بھائی تم مالک کی بات کا مطلب تو پہلے سمجھو کہ مالک کہنا کیا چاہتا تھا۔ مالک کی بات کی مراد یہ تھی کہ تم میں سے جس شخص میں جتنا کیلیبر اور جتنی صلاحیت ہے اور جس لیول کی صلاحیت ہے وہ اسی کے اعتبار سے کام کرے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جھاڑو پوچا لگانے والا جھاڑو پوچے کو چھوڑ کر اوزار لے کر آپریشن تھیٹر میں گھس جائے اور واچ مین ہی چھوڑ کر کارڈیولوجسٹ کی مسند پر جا کر بیٹھ جائے، کیونکہ اسپتال کا کام جان بچانا ہے اور یہ جو تم لوگ کر رہے ہو اس سے مریض کل مرنے کے بجائے آج مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد شریعت میں سے ایک بنیادی مقصد حفظ دین ہے، لوگوں کے دین کی حفاظت کرنا۔ تو جب ہر تبلیغی جماعت کا ساتھی اپنے آپ کو غزالی اور رازی سمجھ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر شریعت کے اسرار و رموز کھولنے کی کوشش کرے گا اور فاسد اجتہادات کرنے لگے گا تو وہ خود کی تو آخرت برباد کرے گا ہی، ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ کرنا ہے اب کریں، شوق سے کریں، لیکن علماء کی نگرانی میں، علماء کی ماتحتی میں رہ کر موٹے موٹے احکامات کی تبلیغ کریں کہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، زنا اور غیبت سے بچو، نماز کی پابندی کرو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح کے موٹے موٹے احکامات کے اوپر لوگوں کو ابھاریں اور جو موٹے موٹے گناہ ہیں ان سے لوگوں کو روکیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اپنے ناقص علم کو لے کر ممبروں پر واعظ کی صورت میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ بیان کر رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب ناقص علم کی وجہ سے اور دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں یہ دین محمدی نہیں ہے، بلکہ عوام کے سامنے دین کا ایک نیا ہی تصور پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مزید گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا اس تبلیغی عالم کے فاسد اجتہادات کو سنیے۔ ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم ہے، وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے، 10 مفتی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے۔ کہا ابو ہریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پہ نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان کے لالے نکل جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں۔ ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، کوئی مفتی تھے مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے۔ کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں۔ کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں۔ کہا وہ تمہارا کام کر رہے تم، لیکن دین الگ شعبہ ہے، 1 سال تم کو بھی لگانا پڑے گا۔ کہا بعض لوگ مدرسے میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے، بھائی اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا، بچوں کی ضرورتیں ہے، پگار ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے تعلیم اور طریقے تربیت کو ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ حضور پاک علیہ السلام کو ناقص العقل سمجھتا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کو اسوہ اپنے لیے سبب نجات نہیں سمجھتا، وہ ایک نیا طریقہ کر دینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مدرسے کے طلباء کی تعلیم تربیت میں جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا تھا، صبح قیامت تک ہر مدرسے کے طلباء کی تعلیم تربیت کا وہی طریقہ چلے گا، چاہے دنیا جتنی ترقی کر جائے۔ علم کے لینے دینے کی جگہ مسجد تھی، حالات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا، وہاں یہ اثر محفوظ ہے، کسی کو اشکال ہوتا رہے، حالات نے مسجد سے علم کو نکالا ہے، اور علم لینے دینے کی جگہ مسجد تھی، اور آپ نے اپنے مدرسے کا نظام مسجد سے قائم فرما کر طلباء کو اپنی مسجد میں جوڑ کر ان کے ایک ایک عمل پر پوری نگاہ ڈال کر اپنے ساتھ جوڑ کر مقامی اعمال میں چلایا تھا، اور اپنے ساتھ جوڑ کر نفر و خروج پر اٹھایا تھا۔ آپ کے مدرسے کے 100% طلباء مقامی اعمال میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ ایک عمل ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور کر رہے ہوں، صفحہ کے طلباء نہ کر رہے ہیں، اور ایک نفر آپ ثابت نہیں کر سکتے حضور پاک علیہ السلام نے نفر کیا ہو اور صفحہ کے طلباء نفر سے پیچھے رہ گئے ہوں تعلیم کی وجہ سے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب یہ شخص عالم ہے، ان کا نام مفتی فرقان ہے، عثمان آباد والے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس عالم کے اوپر مروجہ تبلیغی جماعت کا حال غالب آ چکا ہے
اور وہ مغلوب الحال ہو چکا ہے، اس عالم سے مسائل بھی مت پوچھو، کیونکہ وہ مغلوب الحال ہو چکا ہے، اس کا علم ضائع ہو گیا ہے، نہ اصول حدیث کا پتہ، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ عقائد کی پہچان اور نہ دلائل کی تمیز۔ ایک ایک گھنٹے کے بیان میں جو بھی زبان پر آ رہا ہے اس کو بیان کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے مجمع میں جو سامعین ہیں وہ بھی علماء ہیں، وہ بھی خلاف شرع باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ ناقص العلم اور ناقص الفہم علماء ہے جو امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسے علماء سے ہرگز دھوکے میں نہ آئے، یہ سب بیک بینچرز ہیں۔ پھر بلغوا عنی ولو آیا کے تعلق سے ایک اور نقطہ سمجھے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلغو کہ بس تبلیغ کرتے رہو، بلکہ اس میں ایک قید لگائی، بلغوا عنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور مفہوم حدیث کو چھوڑ کر سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علم کی شرط ہونے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل واز کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اور احکامات بلا تحقیق بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی ان لوگوں کا بیان اور واز سننا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل درست تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصالتاً یہ علماء کا منصب ہے۔ عوام کو اگر یہ کام کرنا ہے تو تعاون کرے اور علماء کی ماتحتی اور نگرانی میں رہ کر کام کرے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، نبیوں والا کام عالم کرتا ہے۔ اگر غیر عالم کہتا ہے میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں کرتا، نبیوں والا کام کرنے کا تعاون کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ نے؟ نبیوں والا کام کون کرتا ہے؟ بولو، عالم۔ اور غیر عالم وہ نبی والا کام نہیں کرتا، وہ تعاون کرتا ہے۔ معاون بننا ہوتا ہے تو آپ ہمارے معاون بنو، سر پہ نہ چڑھو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بھائی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سر پہ نہ چڑھو، ہمارے معاون بن کے کام کرو۔ یہ کام علماء نے کرنا ہے۔ دین کا کام عالم کی ذمہ ہے، وارث عالم ہے، باقی معاون ہے۔ معاون بن کے جیو تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے سر پہ چڑھو، ہم سر پہ چڑھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، معاون رکھنے بہت آسان ہے۔ سر پہ تو ایک نہیں چڑھایا جا سکتا، 10 کہاں سے چڑھائیں؟ اور معاون تو 100 بھی رکھ لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟